الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ محترم دوستو، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ انشاءاللہ مخطوطات کی تحقیق سے متعلق شیخ سے گفتگو ہوگی۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں، شیخ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، شیخ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پہ تادیر قائم رکھے۔ یہ بڑی بات ہے کہ شیخ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور استفادے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ شیخ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، اور احباب کے بھی شکر گزار ہیں جو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے اور پروگرام شروع ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم شیخ سے مخطوطات، بڑا اہم اور کافی علمی موضوع ہے، اور خاص طور سے وہ احباب جن کا تعلق علم و حکمت سے ہے، دانائی سے ہے، جو قوم و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آنے والی نسل کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم اس موضوع کے مختلف گوشوں پہ شیخ سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، جیسے کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ انشاءاللہ مخطوطات کی تحقیق سے متعلق انشاءاللہ کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، کہاں کہاں مخطوطات پائی جاتی ہیں، کن لوگوں نے مخطوطات کی فیلڈ میں کام کر کے دکھلایا ہے، کب جا کر کے یہ شعور پوری دنیا میں زیادہ عام طریقے سے ڈیولپ ہوا، لوگوں کا ذہن گیا، اور کیوں اس کی ضرورت محسوس کی گئی، ان تمام حوالے سے انشاءاللہ ہماری شیخ سے گفتگو ہوگی۔ شیخ، جب ہم مخطوطات کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی بات ذہن میں آتی ہے، خاص طور سے کام جی کہ یہ مخطوطہ اصل ہے کیا، کس چڑیا کا نام ہے یہ؟ مخطوط یا مخطوطہ کا لفظ جو ہے اسم مفعول ہے خط سے، تو جو چیز بھی ہاتھ سے لکھی جائے اس کو مخطوط کہتے ہیں، اور جو چیز ان میں سے پھر اس کے بعد محفوظ ہو جائے، محفوظ رکھی جائیں، ہزاروں سال سے بہت سی چیزیں محفوظ ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں کہتے ہیں۔ اب ان میں پھر مختلف قسمیں ہیں، کچھ پتھروں پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ پتوں پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ بہت سے نقش کے طور پر چیزیں ہیں، مسجدوں میں دیواروں میں لگی ہوئی۔ لیکن ہم یہاں جو گفتگو کریں گے ان مخطوطات کے، ان ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزوں کو جو کتابی شکل میں ہم تک پہنچے، چاہے وہ ایک ورق ہو یا پورے مجلدات ہوں، باضابطہ کتاب، اور پھر وہ مخطوطہ ہر زبان میں، ہر دنیا کے ہر تہذیب و ثقافت کے یہاں ہے موجود، ہر قوم میں ہے، فارسی میں ہے، مغربی زبانوں میں ہے، اردو میں ہے، اس طرح سے ہندی میں ہے، سنسکرت میں ہے، بہت سے مخطوطات۔ ہم یہاں جو گفتگو کریں گے وہ عربی مخطوطات کے تعلق سے، اسلامی مخطوطات سے مختلف زبانوں میں، فارسی میں، ترکی میں، عربی میں، اردو میں، لیکن چونکہ میرا میدان عربی مخطوطات کا ہے اس لیے میں اسی کے عربی سے متعلق۔ تو شیخ، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کتبوں پہ لکھا ہوا ہو، یا جیسے تنوں پہ لکھا ہوا ہو، یا جب کاغذ ابھی پوری طرح بن نہیں پایا تھا، یا یہ طباعت وغیرہ کے مراحل نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے یعنی جب دنیا ابھی اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوئی تھی کہ وہ چیزیں باضابطہ کتاب کی شکل میں سامنے آ سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی مخطوط بولیں گے تو یہ وہ عہد ہوگا جو اس روشنی کے عہد سے پہلے کا عہد ہے۔ یعنی مطبوعہ کتابوں کا سلسلہ جب سے شروع ہوا، یعنی ابتدائی طباعت کا سلسلہ تقریباً 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا، لیکن مشرقی ممالک میں ہندوستان، پاکستان تو اس وقت خیر بنا بھی نہیں تھا، متحدہ ہندوستان، ترکی، ایران وغیرہ میں، ان سب میں طباعت کا سلسلہ تقریباً 18ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوا، اور 19ویں صدی میں بہت زیادہ طباعت کا سلسلہ۔ تو اس سے پہلے کا جو دور ہے، بلکہ اس کے زمانے میں، اس کے بعد بھی مخطوطات کا سلسلہ تو ابھی تک جاری ہے۔ کوئی بھی کتاب جو ابھی بھی چھپتی ہے وہ کسی نے ہاتھ سے لکھی ہوگی، اللہ کہ آج کل کا دور آ گیا ہے کہ لوگ قلم استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، انگلیوں سے صرف کمپیوٹر میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو بھی مینوسکرپٹ ہی کہا جائے گا، اس کا جو مسودہ ہے۔ تو یہ سلسلہ مطلب جاری ہے، اور ہمیشہ سے، بلکہ طباعت کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی طریقہ ہی تھا کہ کسی نے مصنف نے کتاب لکھی، اب اس سے لوگوں نے نقلیں لے لی، اور نقول کے پھر نقول، اسی لیے بعض کتابوں دیکھیں کئی 100 نسخے ہوتے، کئی 1000 نسخے بھی ملیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ بلکہ جتنی درسی کتابیں ہیں، کورس کی جو کتابیں ہوتی تھی، جو پڑھائی جاتی تھی، تو ان کے تو بہت نسخے ملتے ہیں ابھی تک لائبریری میں، انشاءاللہ ابھی آتا ہوں ان کے ذکر۔ گویا عام طور سے اگر یہ دیکھا جائے تو جن چیزوں کو ہاتھ سے لکھا گیا اسی شکل میں اگر وہ کہیں ہیں، محفوظ ہیں، یا مطلب ان کو ڈھونڈ نکالا گیا، تو اس سے متعلق جو کام ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مخطوط کی تحقیق یا مخطوطہ ایڈٹ کر کے ہم مطبوعہ کی شکل میں لا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اہمیت کیا ہے، یعنی یہ اصل سوال ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یا اور کن پہلوؤں پر میں نہیں، جب کلیئر ہو گیا کہ اصل میں جب مخطوط ہم بولتے ہیں یا مخطوطہ جب بولا جاتا ہے تو یہ مراد ہے، تو ظاہر ہے اس کے فوراً بعد یہ مرحلہ آتا ہے
ہے کہ کیا اہمیت ہے، کیوں ہم اس میں اتنا پڑھیں اور کیوں ٹائم لگانے، کتنا ٹینشن ہے اس میں. دیکھیے اس کے مخطوطات کی اہمیت کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولاً جتنے اسلامی کتابیں ہیں، خاص طور پر عربی کی جو کتابیں ہیں یا دینی کتابیں ہیں، تو ان سب کی جو مطبوعہ شکلیں ہیں ان کے اوپر اطمینان اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم یہ چیک نہ کر لیں کہ وہ اصول کے مطابق نہیں کیے. یعنی آج تک آپ دیکھیے گا حدیث کی کتابیں ہیں، رجال کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، تو ان کے اصول یا اصل نسخوں کی اہمیت اب بھی باقی ہے یقین، اور ان سے مقابلہ تصحیح کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک کون سا ایڈیشن قابل اعتماد ہے، کون سا نہیں قابل اعتماد. تو اہمیت ان مطبوعہ نسخوں کی نہیں ہے، بلکہ اہمیت ان اصول کی ہے کہ جن کے مطابق یہ مطبوعات ہیں کہ اس وجہ سے. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر تہذیب کے ثقافت کے جو حامل جو لوگ ہیں، تو ان کا جو قومی ورثہ ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی شکل میں، چاہے وہ 200 سال 500 سال کا ہو، اور عربی میں تو 1200 سال 1500 سال کا ورثہ ہے. تو ان میں دراصل پوری تاریخ سمجھیے کہ مدون ہے اس میں، اور انہیں مخطوطات سے ہم بہت سی چیزیں اس قوم کے مزاج کا، ہر دور میں جو دین فتنہ فساد کا سامنا کرنا پڑا، یا مثلاً کہ کہاں کس وقت علم کی اشاعت تھی، کس طرح کے علم کی اشاعت کہاں کس علاقے میں تھی، ان سب چیزوں کا اس سے پتہ چلا جا سکتا. تو ان سب کا اصل ماخذ جو ہے وہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کی بنیاد یہ اصل مخطوطات ہیں. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ مخطوطات جو ہیں خاص طور پر عربی کے میدان میں یا اسلامی مخطوطات جتنے بھی ہیں، تو ان میں مخطوطات میں خطاطی، اور خطاطی اس میں پھر مختلف طرح کے رسم الخط ہیں. اندلسی کوفی رسم الخط ہے، اس کے بعد پھر مشرقی خط ہے، پھر نستعلیق خط ہے، مختلف خطوط جو ہیں، خط رقاع وغیرہ کا. تو چونکہ اسلام میں تصویر حرام ہے، اور دوسرے مختلف جو فائن آرٹس کے نام پر جو چیزیں کہی جاتی ہیں، مجسمہ سازی ہے، یہ سب چیزیں منع ہیں، تو لوگوں نے خطاطی ہی کو فنکاری اپنے ظاہر کرنے اور تعبیر کرنے کا ذریعہ بنایا. چنانچہ ایسے ایسے نمونے موجود ہیں، اتنے بہترین نمونے موجود ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے مختلف چیزوں کے مطلب اپنے جو معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی، وہ خطاطی کے ذریعے کی. اور قرآن مجید کو طرح طرح سے لکھا ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، مختلف لوحات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ نہیں کتنی طرح سے لوگوں نے لکھا ہے. تو اس سے بھی مطلب ان کے فنکاری کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ ان مخطوطات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خطاطی اور ان چیزوں کا ارتقاء کیسے ہوا، مختلف لوگوں کے رسم الخط کا ارتقاء کیسے ہوا. تو ان سارے نمونوں کو کوئی شخص جمع کرے یا دیکھے لوگوں نے جمع کیے ہوں. اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی کہ مختلف مصنفین جو وہ کس طرح لکھتے تھے، تدوین کیسے کرتے، ان کے مسودات آپ دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کے مسودات دیکھ لیجیے، امام ابن تیمیہ کے مسودات، وہ کیسے لکھتے تھے، کیسے کاٹتے تھے، کیسے ایڈ کرتے تھے کس چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کا مطالعہ کر کے کوئی شخص یہ پتہ کر سکتا ہے کہ کوئی مصنف جو ہے کس انداز میں چیزوں کو. علامہ شبلی النعمانی کے تو یہ دلچسپی کا میدان ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میدان میں ممکن ہے کہ 1000 1500 2000 5000 آدمی میں 1-2 آدمی کو دلچسپی ہوگی. تو یہ میدان ایسا ہے کہ بہت خشک ہے، اس میں اصل میں مادی فائدہ بہت کم ہے، اور شوق کی بات ہوتی ہے، شوق، اور پھر کافی جستجو، محنت کافی درکار ہے. اور مطلب جو بولتے ہیں کہ وہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تو کتنا مطلب زیادہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے شیخ، بنیادی طور پر آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی تراث ہے اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے، اس کا جو استناد ہے، وہ کہیں نہ کہیں انہی مخطوطات کی بات سمجھ میں آتا ہے. جو اصل ہے وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر جب ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن حکیم لکھا گیا باضابطہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لکھا گیا، پھر مختلف ملکوں میں پہنچایا گیا، پھر بعد میں جب بعد کے جو نسخے ہیں کیا ان کو آپس میں اس طرح سے تقابل کر کے دیکھا گیا، اور وہیں سے وہ جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو اس طرح سے بھی چیک کر. دیکھیے، قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استناد اس پر مبنی نہیں ہے کہ وہ مستند طور پر لکھا ہوا موجود ہے کہ نہیں. چنانچہ آپ کو پہلی صدی ہجری کے بعد ٹکڑے ملیں گے لکھے ہوئے، وہ پورا کا پورا مصحف تو نہیں جو تھا حضرت عثمان کے زمانے. ویسے دعویٰ کیا جاتا ہے بعض مصاحف کے بارے میں، کہیں تاشقند میں ہے یا ترکی کے اندر ہے کہ وہ مصاحف اس زمانے کے ہیں، لیکن بہرحال پہلی صدی ہجری کے بعد ٹکڑے موجود ہیں، اور کچھ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے حضرت علی کا مصحف ہے، حضرت عثمان والا مصحف ہے، اور وہ مکمل نسخہ ہے. لیکن اس کا استناد دراصل اس سے نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا وہ کیا ہے اور کیسا ہے. یعنی قرآن مجید اس سلسلے میں مستثنا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. تو چنانچہ سینہ و سینہ اس کی حفاظت کی ایسی صورت تکوینی طور پر موجود ہے کہ اس وقت سارے نسخے دریا برد کر دیے جائیں قرآن مجید کے، تبھی قرآن مجید ضائع نہیں ہوتا. ایسا دوسری کتابوں کے سلسلے میں نہیں ہے. دوسری چیزیں بہت سی ضائع ہو گئیں تو ضائع ہو گئی.
قرآن مجید کا ایک حرف نہیں ظاہر. شیخ جیسے ابھی بات کے زمانے میں یہ بات آئی کہ جیسے وہابی منبع کی جو روایت ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عبداللہ صاحب نے تحقیق حمام بن منبع جی جزاک اللہ خیر. تو جیسے بخاری شریف ہے ہماری سب سے مستند حدیث کی کتاب ہے، تو کیا اس کتاب کی اوتھینٹسٹی اس طرح سے مخطوطات وغیرہ موضوعات وغیرہ کے طریقے سے کیا؟ دیکھیے یہاں ایک اور دوسرا مسئلہ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان مخطوطات یا جو مدون کتابیں تھیں اور ہر دور میں پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں، تو ہر دور میں وہ کتابیں مدون کی گئیں. پھر ان کو پڑھنے پڑھانے اور نقل و روایت کا سلسلہ شروع ہوا، کتابت کی شکل میں بھی اور روایت کی شکل میں بھی. تو وہ جو لوگ روایت کرتے تھے پھر وہ بتاتے تھے اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں، یہاں تک کہ اس تک پہنچتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا اس اخبرنا سے، جیسے امام بخاری یا امام ترمذی ابو داؤد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سب زبانی سلسلہ تھا. مستشرقین نے یہ کہا کہ یہ سب زبانی سندیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں تیسری صدی ہجری میں، ہم اردو لگا دیں. تو یہ بالکل تصور غلط ہے. اس تصور کی تردید اس سے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں تقریباً 30-35 کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے صحیفے تیار کیے تھے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اور بہت سے دوسرے صاحب کو، اور ان کی روایت اور تدوین اور اس سے استفادہ کا سلسلہ برابر جاری، لیکن وہ سند کے ذریعے تھا. احادیث کے سلسلے میں خاص طور پر اس کا اہتمام کہ صرف ایسے ہی بلا سند لکھ لینا نہیں کافی تھا، بلکہ سند کے ساتھ اور اس کی روایت کا سلسلہ بھی، دو مطلب دونوں چیزیں، لکھی ہوئی چیز صرف نہ ہو بلکہ اس کی روایت اور استناد ہو، اور اس میں بھی جتنے روایت کرنے والے سب قابل اعتماد ہونے چاہیے تاکہ وہ صحیح ہو. جیسے صحیفہ حمام بن منبہ، تو حمام بن منبہ ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے مدون کیا تھا. حمام سے روایت کرتے ہیں معمر، اور معمر سے روایت کرتے ہیں ان کے شاگرد عبدالرزاق سے روایت کرتے ہیں محمد بن حنبل. تو اب آپ دیکھیں گے مسند احمد میں ایک ہی جگہ مکمل پوری صحیفہ حمام بن منبہ. اچھا اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان کا صحیفہ بھی ان سے روایت ہوتا ہوا یہاں تک محمد بن حنبل تک پہنچا. ان کی روایتیں مفرق طور پر مسند عبداللہ بن عمرو بن العاص میں اور وہ سند کے ساتھ موجود ہے. اور اس سند کی ساری روایت آپ اکٹھا. اچھا اس میں بھی ایک لطف کی بات اور یہ، جیسا کہ حدیث کے سلسلے میں گفتگو میں گزر چکی ہے کہ اب اکثر وہ روایتیں جو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس مخصوص سند میں ہے، وہی چیزیں تقریباً اس سے بالکل ہو بہو ملتی جلتی عبداللہ بن عمرو بن العاص کی صحیفہ صادقہ جو ہے اس میں. اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو مجلسیں ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو لوگ اس میں حاضر ہوتے تھے وہ سب چیزیں بے عینی اسی طرح نقل کر کے سنتے تھے. اور یہ سلسلہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی تک جاری رہا. تیسری صدی میں محدثین نے یہ کیا کہ ان لکھی ہوئی چیزوں کو اپنی سند سے باقاعدہ پہنچ کر کے ان سے استفادہ کیا. تو یہ قرآن کے سلسلے میں اور حدیث الگ الگ سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حفاظت کا الگ نہیں. حدیثوں کے سلسلے میں صرف کتابی شکل میں کوئی چیز، مثلا 600 سال کے بعد ہمیں کوئی چیز ملی اور بلا سند کے، اس کا اعتبار نہیں جب تک کہ وہ سند کے ساتھ. لیکن اور دوسرے جتنے عربی کے مخطوطات ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، وہ جب تک کہ ہمیں لکھی ہوئی کوئی مستند نہیں ملے گی، یا تو مؤلف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہو یا ایسا نسخہ ہو جس پر مؤلف نے کچھ تصحیحات اضافات کیے ہوں، بس سند اجازت ہو، یا ان کے کسی قریبی شاگرد کی، یا وہ یہاں تک یعنی یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے انشاءاللہ آتے ہیں. تو جب ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مخطوطات کی یہ اہمیت ہے، اور خاص طور سے یہ جو طباعت کا دور ہے اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ مخطوط کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ذکر ان کا تعلق اس سے ہے. تو یہ احساس خاص طور سے کب عام ہوا کہ وہ جو مطلب ورثہ ہے اگر پڑا ہوا ہے، جیسے عام طور پہ جب بھی مخطوطات کی بات کرتے ہیں یا علمی تراث کی بات کرتے ہیں تو ذہن ڈائریکٹ مستشرقین کی طرف جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے پہلے یہ شعور ان کے یہاں آیا اس طرح سے. یہ بہت ہی غلط تصور ہے. دیکھیے مخطوطات یا علم سے اشتغال یا مختلف فنون کی کتابوں کے نسخے تیار کرنا، ان نسخوں کا پھر مقابلہ کرنا، ان کے مقابلہ کے بعد پھر دقت کے ساتھ یہ بتانے کہ فلاں نسخے میں ایسا ہے، فلاں نسخے میں ایسا ہے، فلاں نسخے میں ایسا ہے، اس کا سلسلہ تو مطلب تیسری چوتھی صدی ہجری سے قائم ہے. یعنی اب قدیم کتابوں میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب قاضی ایاز ہے، انہوں نے کتاب العلماء کے نام سے لکھی ہے، العلماء. اب ان کی وفات 540 میں، چھٹی صدی. انہوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا، اس کی جتنی روایتیں ہیں مختلف، ان سب کے درمیان تقابل کر کے ہر ایک کا جو بھی فرق ہے، ایک کی روایت میں کیا ہے، دوسرے کی روایت میں کیا ہے، تیسرے کی روایت میں کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، کس کی روایت میں کیا وہم ہے، کس کی روایت میں کیا غلطی ہے. یہ مشارق الانوار کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں سارا کچھ درج ہے. اس سے پہلے پھر ان کے ابن عبد البر کے ایک شاگرد تھے ابو علی جیانی، 498 میں ان کے وفات ہے. ان کی کتاب تقیید المحمود، اس میں بخاری اور مسلم میں جو
اس طرح کی روایتیں ہیں، ان کی روایتوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، کس روایت میں کیسا ہے، کس روایت میں کیا ہے، یہ سب چیزیں اس زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور ہر دور میں آپ دیکھیے فتح الباری اٹھا کے دیکھیے، ہر حدیث کے سلسلے میں بتائیں گے پھر روایت کذا، پھر روایت ابی ذر، پھر روایت کشمیہنی اور فلاں، ان میں کیا ہے، سغانی کی روایت میں کیا ہے. ہمارے یہاں جو صحیح بخاری کا نسخہ چھپتا ہے انڈیا میں، وہ سغانی کی روایت، حسن بن محمد سغانی 685 کی روایت ہے. انہوں نے جو نسخہ لکھا ہے، تیار کیا تھا، تو اس میں وہ بہت زیادہ ضبط و تدقیق کیا ہے، لغت میں اور حدیث میں دونوں میں ہو، تو اس کا اہتمام ہے. تو یہ جو نسخوں کا اختلاف، صحیح متن کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ کسی مخصوص روایت میں فلاں راوی نے یا فلاں حدیث کی کتاب کی روایت کرنے والے نے کیا کیا غلطیاں کی. مثلا موطا امام مالک، اس کی سب سے مشہور و مستند روایت جو ہے، اور جس کو آخری طور پر سنا تھا، یحییٰ بن یحییٰ لیثی مصمودی کی، ٹھیک ہے، اسی روایت کو سب سے راجح قرار دیا تھا. 14-15 روایت ہے. انہوں نے بعض جگہوں پر ناموں میں، سند میں اور عبارتوں میں کچھ غلطیاں کی، تو ان کو ویسے ہی نقل کیا جاتا ہے کہ فلاں نے محتا میں روایت میں ایسا کیا، اور اس پر تنبیہ کی ابن عبد البر نے تمہید میں یا اور دوسرے بعض مؤلفین میں کہ یہ غلطی ہے. اب اگر ان کتابوں کو پھر صحیح کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، تو اس کا مطلب اس میں تصرف کرنا، یعنی آج کل وہ اہتمام و وہ تصور نہیں ہے حفاظت کا روایت کے نسخوں کے جو پہلے تھا. آج کل لوگوں نے سب متہ چھاپی ہے، دوسرے سب خلط مت کر دیا، غلط سمجھ کر کو صحیح درست کر دیا، اور اس وقت ایک ایک چیز الگ الگ طور پر صحیح طریقے سے روایت کی جاتی. تو اس زمانے میں پھر اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، بعد کے سارے لوگوں نے، یونینی ایک تھے، قطب الدین یونینی، وہ 8ویں صدی میں تھے، انہوں نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ دیا. جب دیکھا کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں نسخوں میں، تو کون سا نسخہ صحیح ہونا چاہیے، تو انہوں نے سارے نسخے جمع کیے، ان کا بھی مقابلہ کیا، سب کے رموز لکھے، اور اس کے بعد پھر ابن مالک کو، بہت مشہور نحوی ہیں جو وفات ہوئی، ان کو بیٹھا لیا قریب. اگر یہ اس روایت میں ایسی ہے جو صحیح طریقے سے منقول ہے، تو نحوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اگر کسی طرح کی غلطی ہے تو اس کی کیا کوئی نحوی توجیہ ممکن ہے کہ نہیں، اس لیے ان کو بیٹھا. چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، شواہد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح، وہ الگ سے کتاب. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ 2 مثالیں صرف دی ہیں میں نے موطا اور بخاری کے بارے میں، کہ ان کے ایک ایک لفظ میں جو وہم اور خطا اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہے، کچھ ہے، وہ سب باقاعدہ لوگوں نے بیان کیا. اسی طرح ساری فن کی، ہر فن کی سب کتابوں میں. تو یہ اہتمام لوگ، اور اگر اس سلسلے میں تفصیل سے پڑھنا ہو تو علامہ احمد محمد شاکر صاحب نے، انہوں نے شرح ترمذی جو لکھی ہے، تو اس کے مقدمے میں یہی موضوع چھیڑا ہے کہ کیا مستشرقین نے سبقت کی اس بات میں، یا ہم لوگوں نے، ہمارے علماء نے. اس میں وہ پوری تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہے کہ کن کن لوگوں نے کیا اہتمام کیا تھا حدیث کی، فقہ کی اور لغت کی کتابیں، حتیٰ کہ لغت کی کتابیں سند کے ساتھ روایت کی ہے. جی اندازہ لگائی. تو ہم لوگوں نے اہتمام کیا، لیکن یہ ہے کہ مستشرقین چونکہ پیدا ہوئے بعد میں اور طبعات کے زمانے میں، انہوں نے اہتمام کا سلسلہ پہلے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر مشرق میں بھی تقریباً انہوں نے 17ویں صدی میں کیا، اور 17ویں صدی کے آخر 18ویں صدی کے اس میں تقریباً بلاق میں، مصر کے اندر، ہندوستان کے اندر منشی نول کشور ایک ہندو تھا، اس نے جو پریس قائم کیا، اس نے ساری اسلامی کتابیں، اس نے سارے علم کو رکھا تھا. ترکی کے اندر مطبوع الجوائب ہوگا، اس میں اس سلسلہ شروع ہوتا، اس میں جو تحقیق کا جو انداز تھا وہ سب کے قریب ملتا جلتا تھا سب. تو گویا کہ یہ جو ایک قسم کی مرویت ہے، اس کی اصلاً ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں چونکہ ہم خود اپنے ورثے سے، اپنی تاریخ سے، اپنی علمی تاریخ سے اچھی طرح واقف نہیں ہے، اس لیے یہ مروبانہ ذہن ہمارا بن جاتا ہے. شیخ جزاکم اللہ خیر، ایک بڑی اچھی توضیح بھی سامنے آئی، اور خاص طور سے شرح ترمذی احمد محمد شاکر صاحب کی طرف جو بات، اس کے مقدمے میں اس کو پڑھنا ضروری ہے جو ہے علم ہے، تاکہ ماشاءاللہ یہ چیز اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے. چونکہ گفتگو میں ظاہر تمام دلائل نہیں لائے جا سکتے، اشارے کیے جا سکتے ہیں. شیخ تو جب مخطوطات کی یہ اہمیت ہے اور اس طرح سے چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا پرانا ورثہ رہا ہے، تو بعد کے زمانے میں کن لوگوں کا ذہن اس طرح کا رہا، کن لوگوں نے باضابطہ اسلامی علوم و معارف سے ریلیٹڈ جو ہماری مخطوطات تھیں ان کو تدوین کرنے کا کام کیا، کچھ مائل اسٹون انہوں نے کر کے دکھلائے اور مطلب راستہ کھولا لوگوں کے لیے، ان کی وجہ سے جو فوائد سامنے آئے. دیکھیے اس میں 3 مرحلہ ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ تھا کہ جو شروع میں کسی کو ایک نسخہ 2 نسخہ مل گیا اور کتاب چھاپنا مقصد تھا، تو بلاق کی طباعت جیسے، یا نول کشور کی طباعت ہیں، یا مصر میں جو ترکی میں مطبوع الجوائب وغیرہ، یا ایران وغیرہ میں جو، ان میں یہ تھا اہل علم ہوتے تھے، متخصص ہوتے تھے، اس بن کے نسخے خراب، غلط سلط بات کے نسخے ملتے تھے، تو ان نسخوں کی بنیاد پر کتاب چھاپنا، اہل علم کو فائدہ پہنچانا، درس و تدریس اور دوسرے ضروریات کے لیے ان کو تیار کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. اس لیے اس مرحلے میں سارے نسخوں کو جمع کرنے کا کام نہیں کیا،
نہ اتنا اہتمام کیا گیا کہ مشکل مقصد یہ تھا کہ چھاپ دیا جائے اور اس سے متعلق اگر کوئی چیز ہے، حاشیہ ہے، شرح ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چھاپ. دوسرا مرحلہ آیا کہ اس کے بعد یہ بیدار ہوا شعور کہ ہاں تو یہ جو بیدار ہوا شعور کہ اب ہمیں اور دوسرے جتنے مخطوطات ہیں ان کا بھی پتہ کر کے اکٹھا کر کے ان کتابوں کو چھاپا جائے. اس لیے کہ مطبوعہ پچھلی جو مطبوعہ کتابیں تھیں ان میں طباعت کے لحاظ سے غلطیاں ہوتی تھیں طباعت، اور ہر محقق اور عالم ایک سطح کے نہیں ہوتے تھے، بڑے چھوٹی کیا کوشش کرتے تھے بارہ، لیکن بعض غلطیاں رہ جاتی. تو مخطوطات کو جمع کر کے ایڈٹ کرنے کا تصور، یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں جیسے احمد ذکی پاشا ایک تھے مصر کے اندر، یا علامہ احمد محمد شاکر ہیں، یا محمد عبدالسلام محمد ہارون ہیں، محمود محمد شاکر وغیرہ، سید احمد صفر، یہ سب عرب ہیں. بر صغیر میں اسی پیمانے پر آپ دیکھیے چوٹی کے جو بڑے بڑے محققین تھے اس میں علامہ عبدالعزیز میمن ہیں جو عربی ادبیات کے میدان میں بہت معروف ہیں. اس طرح سے عبدالصمد شرف الدین جنہوں نے توحید الاشراف وغیرہ چھاپی، اور اسی طرح سے ایک تھے مولانا عبدالتواب ملتانی، انہوں نے حدیث کی بہت سی کتابیں چھاپی، ابن قیم وغیرہ کی چیزیں. مولانا شمس اللہ قادم آدمی ان سے پہلے 1911 میں وفات ہوئی، انہوں نے جب ابو داؤد کا نسخہ چھاپا انہوں نے ابود کے ساتھ چھاپنے کے لیے 14 نسخے جمع کے مخطوطات کی، اور توحید الاشراف الگ سامنے رکھی تاکہ اس کا متن اس کی سمجھ. اور عام طور پر ابو داؤد کے سارے نسخوں میں مختلف جو روایتیں، ابن داسہ کی روایت، لولوی کی روایت، ابن العبد کی روایت سب خلطمل تھی، انہوں نے ممیز کیا، یعنی ابو علی لولوی کی کون سی روایت ہے اس کے مطابق چھاپا، اور جو دوسری کسی ابن داسہ کی روایت، ابن العبد کی روایت میں اس کو تمیز کیا کہ یہ ابن داسہ کی روایت میں نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بلکہ علامہ محمد شاکر صاحب کہتے ہیں کہ ابو داؤد کا سب سے اچھا جو نسخہ ہے یہ وہ ہے جو عون المعبود کے ساتھ 4 ضخیم جلدوں میں 1318 سے لے کر کے 1323 ہجری تک چھپا مطبع انصاری سے 12. تو کہنے کا مقصد یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جس میں بڑے بڑے عالم محققین سے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں ہندوستان کے بھی، باہر کے لوگ، انہوں نے ان کو جمع کر کے ایڈٹ کر کے چھاپنے کا شروع. اور تیسرا مرحلہ جو اب ہے جس میں ہم لوگ ہیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو ان مخطوطات کے طباعت اور اشاعت کا کام کر کے تجارت کا کام کر رہے ہیں، تو وہ پیسے تو خود کما رہے ہیں اور ان کا مقصد حاصل ہو رہا ہے اس سے، لیکن کتابوں کو سب کو خراب کرتے ہیں. اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو اچھے ایڈیشن ہیں مختلف بڑے بڑے محققین کے شائع کرتے ہیں ان سب کو دوبارہ پھر کمپوز کر کے اور دعویٰ کر کے کہ ہم نے بولا ایک نسخے سے اعتماد کیا اور یہ کیا وہ چھاپ دیتے ہیں. لیکن دوسرے کچھ ایسے ہیں دقیق قسم کے لوگ، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سارے اعلام اور مشاہیر جو بڑے بڑے محققین ہیں ان سے بھی کچھ نسخے چھوٹ گئے، نہیں ملے، کئی نئے نسخے کا انکشاف ہوا، یا کتاب ناقص تھی تو اس کا کوئی مکمل کرنے والا مل گیا، تو وہ تلاش و جستجو کر کے اب بہت سی چیزیں آ گئی. اس طرح کے جو بڑے محققین ہیں الحمدللہ سعودی عرب کے اندر بھی، مصر کے اندر بھی، ہندوستان کے ان میں چند لوگوں کا نام. اب ان میں جب ایک ابھی میں نے پڑھا شیخ تو ہمارے ہیں ہی، دیکھیے ایک بہت ہی نوجوان ہے بالکل، محمد بن عبداللہ السریہ، ایک سعودی، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ابھی خطوط العلماء، علماء کے خطوط کو کیسے پہچانے جائیں، کیا اس میں التباس کیسے ہوتا ہے، اس پر ابھی ایک کتاب لکھی ہے جو ریسنٹلی چھپی. وہ شخص اس نے تلاش جستجو کے بعد نادر مخطوطات، چھوٹے چھوٹے رسائل نکالے اور خطوط کیسے پہچانے جائیں، کن کے ہیں، اس سلسلے میں تحقیق کیسے کی جائے، یہ اس میں بہترین کتاب لکھی خطوط العلماء سے. اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ مختلف علماء کے خطوط کا نمونہ جمع کر دیا. ایک عبداللہ کندری صاحب ہیں، کویت کے ہمارے دوست ہیں، کویت یونیورسٹی میں مخطوطات کے شعبے میں، انہوں نے خطوط العلماء من القرن الثامن والسابع الى القرن الرابع عشر تقریباً سب نمونے جمع کر کیسے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتاب. تو اب اہمیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی مصنف کے ہاتھ کا لکھی ہوئی کوئی چیز مل گئی تو وہ سب سے اہم اعلیٰ ہے، اس کی بنیاد پر کتابوں کو چھاپنا چاہیے، یا پھر اور قدیم ترین کوئی نسخہ. یہ نہیں کہ کسی نسخے کی بنیاد پر کیف متفق جو جمع ہو گیا. تو اب یہ مرحلہ یہ آیا ہے، لیکن اس میں افسوس یہ ہے کہ میں نے بتایا جیسے کہ کچھ لوگوں نے تجارت شروع کر دی. اب کچھ لوگ ایسے اس میدان میں داخل ہو گئے کہ جو اس کے اہل ہی نہیں تھے، یعنی انہوں نے اتنا نہ مطالعہ کیا، نہ مخطوطات میں خط پڑھنا آتا ہے، نہ عربی زبان ہی صحیح طریقے سے آتی ہے. عرب ہیں لیکن عربی زبان نہیں آتی، اس لیے کہ اس میں جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ صلاحیت حامل ہے. تو چنانچہ اکثر جو جامعات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات کے طور پر جو تحقیق کی گئی کتابیں، وہ مطلب کہا جائے اگر میں دعویٰ کروں کہ 90% بالکل بیکار، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، تو وہ غلط نہیں ہوگی.
اور ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. چلیے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تحقیق کے میدان میں اترنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے جن کے بارے میں ہم ان میں اور کون لوگ ہیں جن سے ان میں اب نام لوں گا اگر برے لوگوں کا تو اس میں ان کی فضیلت اچھے لوگوں کا نام اچھے لوگوں کا میں نے ایک محمد بن عبداللہ سریہ کا میں نے ذکر کیا. اس طرح سے ہمارے یہاں دارالعلوم الفوائد سے جو چیزیں چھپی ہیں مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی صاحب ہیں، علی محمد عمران صاحب ہیں، اور جو دوسرے جو ہم لوگوں کا گروپ ہے نبیل نصار صاحب، ہم لوگوں نے ابن قیم کی تقریباً ساری کتابیں لکھی. ماشاء اللہ ابن تیمیہ کی وہ کتابیں جو نہیں چھپی تھیں وہ ہم نے شائع کی ہیں. تو اب ان ایڈیشنوں کا ہے، ان کتابوں کا مقابلہ موازنہ آپ دوسری طبقوں سے کریں اور کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ ان دونوں میں کیا فرق. ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے قدیم اور اہم نسخے جمع کریں اس کے بعد. تو یہ تیسرا مرحلہ جو میں بتا رہا تھا یہ متمم ہے، یعنی تکملہ کرتا ہے. ہم نے کوئی مطلب سارے پچھلے مرحلوں کو ڈھا نہیں دیا ہے بلکہ انہیں پر بنیاد رکھی. تو ابھی اس وقت تقاضا یہ ہے کہ وہ کتابیں کہ جو ناقص چھپی یا اب تک جن کی اشاعت نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، یا جو کتابیں سرن شائع کرنے کے لیے ملتا ہے، لیکن اب ہو گیا ہے کہ کوئی ایک کتاب اچھی سی ملی 4-5 ادارے اس کو چھاپا الگ الگ. آدمی جمع کرنے والے پڑھنے والے بھی حیران رہتا ہے، اور ہر طباعت والے دوسری طباعت والوں پر تنقید کرتے ہیں تو آدمی وہ حیران رہتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس کو بھی اس میدان میں اترنا ہے، خاص طور پر عربی مخطوطات کی تحقیق کرنا چاہیے تو اس کے اندر بنیادی صلاحیت ہے، عربی میں زبان میں مہارت ہے. شیخ وہ ہم لوگ بات کریں گے. اچھا چلیے ہم وہ جو اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ جب ہم مخطوطات کی بات کرتے ہیں اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے ہمارا جو تراث ہے مخطوطات کہاں پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مخطوطات کہاں ہیں، انہیں پھر حاصل کیسے کرنا ہے، اور مطلب یہ بہت اہم سوال ہے. وہ جو مخطوطات ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہاں ہے تو پھر ان کا استناد کیسے پتہ چلے گا. یہ سوال بہت اہم ہے. اور اس دیکھیے مخطوطات تو مختلف لائبریریوں میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری لائبریری، یا بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو مخطوطات مل گئے ہیں تو انہوں نے حفاظت رکھا ہوا ہے. تو ان کا پتہ ہمیں یعنی باہر کے لوگوں کو صرف ایک ہی صورت میں پتہ چلتا ہے، ان کی فہرستیں بنائی جائیں اور وہ فہرستیں چھپیں. اب وہ فہرستیں یا تو کتابی شکل میں چھپیں جیسے کہ اکثر لائبریری کی فہرستیں، جیسے برلن کی لائبریری کی فہرست جو ہے وہ 10 جلدوں میں الورڈ نے بنائی تھی. اس طرح چسٹر بٹی لائبریری آئرلینڈ میں ہے، اس کی فہرست جو 7 جلدوں میں انگلش میں بنی ہے. جو پیرس کی نیشنل لائبریری ہے اس کی فہرست فرانسیسی ہے. تو اس طرح سے ان فہرستوں جو چھپی ہوئی فہرستیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب فلاں جگہ. لیکن اب یہ فہرستیں بھی کئی ہزار ہیں جلد ہیں. جی بالکل. تو اب ان کا کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ کس کتاب کے بارے میں جو ہمیں چاہیے وہ کہاں کس لائبریری میں. تو اب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کام کی توفیق دی. تو اس میں ایک جو سب سے مشہور شخص ہے وہ بروکلمان، کارل بروکلمان، وہ 1956 میں اس کا کی وفات ہوئی. وہ تھا جرمن مستشرق. اس نے 20ویں صدی کے شروع میں بلکہ 19ویں صدی کے اواخر میں یہ کام کرنا شروع کیا اور اس نے جرمن زبان میں تاریخ الادب العربی کے نام سے ایک کتاب تیار کی. پہلے 2 والیوم میں لکھی. تو اس کے بعد وہ پھر زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہا اس پر استدارہ کو اضافہ کرتا ہے، چنانچہ ملحق اور ذیل تیار کیا. اور وہ ملحق اور ذیل 3 جلدوں میں، تو وہ مل کر کے 5 جلدوں میں ہوتا ہے. جو برل ہالینڈ میں لیڈن کے اندر ایک نشر شاد کا ادارہ ہے اس نے اس کو چلا. یہ پوری دنیا میں ہر لائبریری کے اندر جہاں مخطوطات ہیں عربی کے وہ سب سے بنیادی ماخذ حاصل ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ایک مسلمان تھے ٹرکش، وہ تھے ڈاکٹر فواد سیزگین، ان کا بھی پچھلے سال انتقال. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بروکلمان سے بہت سی چیزیں چھوٹ گئی ہیں یا نہیں ذکر کی ہیں اس سے، یا فہرستیں بعد میں چھپی ہیں اس کے وفات کے بعد میں 1956 کے بعد. تو ان نسخوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ان کا پتہ ہونا چاہیے. تو اس نے ایک بڑا پروجیکٹ تاریخ التراث العربی بنا، اس نے بھی جرمن زبان میں کام کرنا شروع کیا. اس کی تقریباً 10 جلدیں چھپی اور ہر جلد کا ترجمہ 5 جلد میں 4 جلد میں 6 جلد میں یہاں ہندوستان میں ہوا، لیکن سب جلدوں کا بھی ترجمہ نہیں ہوا. تو یہ دوسرے آدمی. تیسرے ان افراد کے علاوہ ایک گروپ تھا، ایک مجموع ملکی لبحوث الحضارہ الاسلامی اردن میں عمان میں. ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ دنیا بھر کی لائبریریوں میں فہرستیں جتنی ہیں مخطوطات ان میں سے سب کارڈ میں معلومات منتقل کریں اور اس کو پھر کلاسیفائڈ کر کے الگ الگ فنون کی چھاپیں. تو انہوں نے 4 فنون پر ابھی وہ سارا استقصا کر کے، اس میں نہ بروکلمان دیکھنے کی ضرورت ہے نہ سیزگین دیکھنے کی. کوئی کتاب علوم قرآن، علوم حدیث، سیرت نبوی اور فقہ و اصول فقہ سے متعلق ہے، اس میں یہ ان لوگوں نے سب فہرستیں چھاپی. تو 4 جلدوں میں تفسیر علوم قرآن کی. ایک کتاب کے جتنے نسخے دنیا بھر میں ہیں ان میں سب سے قدیم، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ سب انہوں نے دیا اور ان کا جو کام ہوا ہے وہ. اسی طرح سے حدیث کے تعلق سے 3 والیوم میں، اور سیرت نبوی کے تعلق سے 2 والیوم میں، اور فقہ اور اصول فقہ سب مذاہب چاہے وہ شیعہ ہوں، زیدین ہوں یا کوئی بھی، وہ سب اصول فقہ کی چاہے چھوٹے رسالے ہوں، بڑی کتابیں ہوں، متن ہو، شرح ہو، وہ 12 جلدوں.
تو ان فنون سے متعلق بالکل مستغنی کر دیا ہے یہ ابروکلمان و سجین وغیرہ کو دیکھ دنیا بھر کی ساری لائبریریوں کے وہ حوالے دیتے ہیں کہاں ہے, کس نمبر پر ہے, کتنے ورق ہے, کب کا لکھا ہوا ہے, اور یہ معلومات کس فہرست میں کہاں کس دن سے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو یہ فہرست لیکن افسوس کہ صرف 4 فنون پر مشتمل ہے. اب یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یا تو ابروکلمان سجین کے ان ابواب میں دیکھیں, ان مصنفین اور ان کے علوم فنون کی ان کتابوں میں کہ اس کے نسخے کہاں ذکر کیے, یا پھر لوگوں سے شخصی معلومات. تو یہ ایسے پتہ کرنے کا طریقہ ہے کہ نسخے کہاں پائے جاتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کسی کو علم ہو کہ مثلا کسی کے پاس کوئی نسخہ ہے تو وہ, لیکن یہی یہ ذریعہ ہے ان فہرست ہے. عربی مخطوطات کے حوالے سے جو شیخ ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ہندوستان میں بھی یہ مخطوطات وغیرہ پائے جا رہے ہیں؟ کون سے مراکز ہیں جہاں؟ ہندوستان میں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں, ان میں جو چند مشہور لائبریریاں ہیں تو چپے چپے میں لائبریریاں ہیں. ان میں خدا بخش لائبریری پٹنہ میں, رضا لائبریری رامپور, اور آصفیہ لائبریری حیدرآباد میں, ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری ہے کلکتے کے اندر, یا اس طرح مولانا آزاد لائبریری جو ہے علی گڑھ میں, جہاں پر بہت سے لوگوں کے ذخیرے کلیکشن آ گئے, مولانا دلیہ لکھنوی کے اور دوسرے لوگوں کے سب, اور بہت نادر کتابیں سے. اچھا اسی طرح سے بمبئی میں ایک جامع مسجد بمبئی, اس میں ایک لائبریری جس میں چند سو مخطوطات ہیں, اور بھوپال میں لائبریری, یعنی تقریباً 15-20 تو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جن میں. ہاں اچھا, اس میں اس طرح سے بعض مدارس میں جہاں لائبریری جیسے دارالعلوم دیوبند مخطوطات کا اچھا ذخیرہ ہے, بعض نادر کتابیں اس میں موجود ہیں. اس طرح سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی لائبریری کے اندر شبلی لائبریری جو ہے اس میں. تو یہ سب یہ مشہور ذخیرے ہیں. ویسے تو سلسلہ ٹونک میں ہے ایک سعیدیہ لائبریری, حیدرآباد میں ایک سعیدیہ لائبریری ہے, اور یعنی اس کا سلسلہ کافی اوسط کی, کچھ کی فہرستیں چھپی ہیں, کچھ فہرستیں نہیں چھپی ہیں. اچھا فہرست بنانے کا حال بھی عجیب غریب ہے. اب جن لوگوں نے صحیح فہرست, اچھی فہرست بنائی, اس میں تو پتہ چل جاتا ہے کون سی کتاب کیا ہے, کس کی ہے, کون کون. لیکن اب بہت سے لوگوں نے فہرست صحیح نہیں بنائی. مثلا کوئی نسخہ نظر آیا شروع سے 1-2 ورق نہیں, آخر میں پتہ ہی نہیں چلا ان کو کس فن کی کتاب لکھ دیا, کتابوں پہ لگا, کتابوں پہ لگا, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ایسے مجہول جو مؤلف جن پہ نہیں ہیں ان میں تعامل کرنے کی ضرورت ہے, اور کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ یہ کہ 1000 2000 4000 میں سے ایک آدمی اس کے لیے فارغ ہو تب تو. بالکل جزاکم اللہ خیر. شیخ, تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مخطوطات کہاں کہاں ہیں, ان کو کیسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی کہاں کہاں پائے جا رہے ہیں. اب ہم اس مرحلے میں آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی واقعتاً کسی مخطوطے کی تحقیق کرنا چاہتا ہے, خدمت کرنا چاہتا ہے علم و حکمت کی, تو کیا تقاضے ہیں, کیا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو عربی مخطوطات کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں تو عربی زبان میں مہارت ہے, اور عربی زبان انہیں سے بولنے والی زبان. معلوم مصر میں یا سعودی عرب میں کچھ دنوں تک رہا ہے, کئی سال رہا, اور یہاں فی وہاں فی والی عربی چلا دیتے ہیں. عربوں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے عربی مخطوطات کی تحقیق وہ صحیح طریقے سے, تاکہ توجیہ جو ہے عبارتوں کی, اور مخطوطات میں کچھ اشعار بھی ہو سکتے ہیں. شاید اگر شیخ ہم لوگ اس کو اس طرح سے اس کو تھوڑا اس کو آسان کریں کہ اگر کوئی آدمی کسی قدیم اردو کتاب کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ظاہر اس کو اچھی اس زمانے کی چاہیے, معروف اچھی طرح اردو آنی چاہیے. بالکل. تو ایک تو یہ کہ زبان آنی چاہیے, تو مطلب اس کے بارے میں گفتگو مزید کرنے کی. دوسری چیز ہے کہ اس علم و فن سے دلچسپی ہونی چاہیے, جس فن سے متعلق یہ نہیں کہ وہ دے دیا یہ مخطوطے کی آپ تحقیق کرتے, بہت بڑے عالم ماشاء اللہ حضرت ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اس سے نہیں, بہت سے اکثر جتنے حضرت ہیں وہ اس میدان کے آدمی نہیں ہیں. کیا حضرت سے اگر رجوع بھی کیا جائے تو دوسرے کسی کو پکڑا دیں, وہ چھپے کا چاہے انہیں کا نام. یہ ایک الگ مصیبت و بلا, اس سے متعلق میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اللہ ہدایت. تو اس فن سے دلچسپی ہونی چاہیے, اس فن کی مطبوعہ کتابیں بہت سی ہم نے پڑھ رکھی ہوں, پتہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس مصنف کی جس کی یہ کتاب ہے تو اس مصنف کے دوسری کتابیں بھی پڑھ کر کے دیکھیں. ممکن ہے بہت سی چیزیں, مثلا ابن تیمیہ کی وہ کتاب میری, تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو فکر ہے, جو چیز ہے, وہ واقعی ٹیلی کرتی ہے دوسری جگہوں پر جو انہوں نے لکھا ہے نہیں ہے. اس سے متعلق کہیں کسی جگہ مزید انہوں نے وضاحت کی ہے کیا ہے, عبارت بھی بہت کچھ سمجھنے اس میں مدد ملے گی. میں نے جو قاعدہ فی الاستحسان کی تحقیق کی, جو ان کے ہاتھ کا لکھا, بہت چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا لکھا, بڑی مشکل سے وہ حل ہو. تو اس کے اقتباسات بعد مل گئے مجھے, ابن قیم کی کتاب بتایا ہوا ہے, اس سے حل کرنے میں مدد دی. تو جب آپ کی نظر وسیع ہوگی, مطالعہ کریں گے اس فن پر مختلف لوگوں نے جو لکھا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا. اس مصنف کی بھی دوسری کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں بس اشعار آ جاتے ہیں, الفاظ آ جاتے ہیں, مشکل غریب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب اس سلسلے میں جو بنیادی مصادر مراجعین کی طرف آپ رجوع کریں گے, لغت کی کتابیں ہیں, یا معاجم البلدان ہیں, یا انصاب وغیرہ کی کتابیں, عجیب عجیب نام آ جاتے ہیں تو ان کو ضبط کرنا, مختلف و مختلف ضبط اسما سے مختلف, جو اکمال ابن ماقولہ کی, یہ سب پتہ رہنا چاہیے. نہیں کہ معلوم کوئی ہوا اب وہ بجائے اس کے کیا العقوت ضبط کریں, العقوق لکھ دیا آپ نے, علی ابن جبل العقوت ایک شاعر, سردر ایک ہے شاعر. تو اس طرح نام ہوتے ہیں. یا مثلا نسبت ہوتی ہے, تو اب عجیب عجیب نسبتیں ہیں, کس کی طرف نسبت ہے, صحیح اللہ صاحب سے معنی کیا اسی طرح. تو ان مراجع مصادر سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ غریب کے سلسلے میں الفاظ و مسانید. اچھا, پھر اگر حدیث کی کتاب ہے تو اسانید وغیرہ سے واقفیت ہونی چاہیے.
مگر وہ ایسی تصحیح کر دی بالکل کہ جو کوئی ابتدائی طالب علم عربی کا جو ہوگا وہاں سے ایک دلچسپ قصہ میں بتاؤں اس سے. مولانا امین حسن اسلائی مرحوم وہ گئے حدیث پڑھنے کے لیے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری سے، خود انہوں نے لکھا ہے. مولانا عبدالرحمن مبارک کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ کیسے ہم نے تعلیم حاصل کی. تو مولانا عبدالرحمن مبارک پوری اچھا وہ تھے مدرسۃ الاصلاح سرائے امیر کے فارغ اور اپنے نظام میں مطلب عربی بہت اچھی جانتے، خود لکھا ہے انہوں نے اپنی طرف سے نہیں جانتے. تو سوچا کہ جا رہا ہوں مولانا مبارک پوری صاحب تو سے حدیث پڑھ لوں گا. تو ترمذی پڑھنا شروع کیا. بڑی محنت کی انہوں نے، جا کے دور سے اس کو ہر دن جاتے تھے اور بڑا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. تو گئے تو پہلے ہی دن جو سند میں پڑھے کسی نام کو کچھ سے کچھ ضبط کر دیا، کچھ سے کچھ پڑھا. تو ہر وقت تصحیح کرتے تھے وہ یہ ایسے یہ ایسے. کہا اس وقت مجھے سمجھ میں گئی اتنی عربی تعلیمی جو ہے مجھے کچھ کام نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ناموں کے ضبط سے متعلق کوئی اشتہار نہیں چل سکتا ہے، کوئی قیاس نہیں چلے گا. جیسے جو نام ہو ویسے پڑھنا پڑے، جو نسبت ہو ویسے پڑھنا. تو پھر وہ بڑا انہوں نے بتایا کہ مولانا نے کس طرح سے لطف کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھایا اور بتایا، اور میرا جو غرور ہے وہ علم کا وہ ٹوٹا کس طرح سے. تو یہ مراجع مصادر بھی ضروری ہے. جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہو کیسے صحیح کرے گا، کیا کچھ بھی کچھ لکھ دے گا. اچھا چوتھی چیز یہ جو نسخے جو جمع کرے ہو اکٹھا کر لے گا، مختلف مراکز علمیہ میں مختلف نسخے جمع ہوتے ہیں. تو جمع کرنے کے بعد پوری امانت داری اس کے اندر ایک رکھنے کی بہت زیادہ کہ جس نسخے میں جہاں جیسے ہے بہت اہم ہے، اس میں اس کو اسی طرح ضبط کرے، اسی طرح لکھے. یعنی کہ ہم تصرف کر کے کچھ سے کچھ پڑھ دیں، اب کچھ سے کچھ سب کریں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. مطلب ہونا چاہیے تثبت ہونی چاہیے، اتقان ہونا چاہیے عمل میں. یہ سب اوصاف جب موجود ہوں تب مخطوطات کے میدان میں آئے، ورنہ وہ مخطوطہ خود اپنا مخطوطہ لکھ کر کے پیدا کرے، اس کو ضرورت نہیں دوسرے مخطوطات کو خراب کرے. اور وہ شیخ وہ جو مخطوطہ ہے، مخطوطے کی قرأت بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مختلف خطوط سے واقفیت ہونی چاہیے. اگر خط کوفی ہے، مغربی ہے، فارسی ہے، مشرقین یا کب کا خط ہے، یہ کس زمانے کا خط ہے، تو پھر ہر مصنف کے لکھنے کا طریقہ ایک الگ الگ ہوتا ہے. تو ان خطوط سے واقف ہے، تو بنیادی شرط کے بغیر اس کے تو کوئی مخطوطہ کسی جگہ نہیں پڑھ سکتا. دے دیجیے کسی کو. میں نے جو پہلی بار وہ قاعدہ فی الاستحسان چھاپی تو میں نے فوٹو پورا دے دیا نا. وہ دیکھتے تھے لوگ کیسے اس کو پڑھا تم نے، یہ تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا. لگتا ہے کچھ وہ چڑیوں کے وہ چلنے کے وہ نشانات ہیں، یہ کیسے اس کو تم نے حل کیا. میں نے کہا سب پڑھتے پڑھتے غور کرتے کرتے سمجھ میں آ گیا کہ کیا کیا لفظ کیسے بات ہے. تو یہ ہے بس یہ کہ جس کے اندر شوق پیدا ہو جائے مخطوطات کا تو اس کو میں تشبیہ دیتا ہوں ویسے ہی شوق ہے جیسے شراب کی لت کسی کو لگ جائے، وہ چھوٹتی نہیں. اسی طرح سے وہ مطبوعات لفظ ڈھیر آپ کے پاس دیکھے گا، کچھ دیکھے گا، دو چار مخطوط نظر آئے تو اسی کی طرف سے. اب یہ بزرگ آئے ہیں یہ لوگ، ان کو میں نے کہا یہ گھر ہمارے یہاں آئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ مخطوطات وہاں پر دیکھیے، بتائیے کیا بات دکھائیے تمہیں. بالکل چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی. جی بالکل. تو شیخ وہ مخطوطات کی تحقیق میں ایک اہم مرحلہ وہ پڑھنے مخطوطات کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی صلاحیت یہ. اچھا اس میں مطلب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ کہ کوئی مخطوطہ ہے جو مشکل سے پڑھا جا رہا ہے، کوئی مخطوطہ ہے بالکل واضح اور آسان لکھا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ آسان اور واضح جو لکھا ہوا اس سے بنیاد پر وہ مرحلہ. ایک مثال دوں میں، علامہ مغلطائی بہت بڑے حنفی عالم تھے، 762 کا مقدمہ. تو ان کی ایک کتاب ہے سیرت نبی کے تعلق سے، الزہر الباسی. وہ ہے الروض العنف جو سہیلی کی شرح ہے سیرت ابن ہشام کی، اس کے اوپر تعقبات اور استدراکات. تو وہ ایڈٹ کر رہے تھے ایک صاحب، کہا کہ اس کا دو نسخہ ہے، ایک نسخہ یہ ہے کہ پڑھا نہیں جا رہا اور ایک نسخہ یہ ہے بالکل واضح صاف. واضح صاف بالکل ہی محرف ہے، اور جو بخط مؤلف تھا وہ کہہ رہے وہ پڑھا نہیں جا رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے اس سے نقل کیا، وہ تو پورا کا پورا سب غلط ہے. شعر غلط، اس میں نام غلط، انصاف غلط، سب کچھ غلط. اس سے کیسے نہیں کہا نہیں وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا. اب یہ حال ہے، اتنا بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو اس پورے واقعے کا جو ظاہر ہے سبق ہے اس واقعے میں وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو یہاں میں وہ مخطوطہ پڑھنے نہیں آئے گا، رسول اللہ سے ہماری واقفیت نہیں ہوگی، اس وقت تک بہت مشکل ہے. دلچسپی اور شوق ہو، توراث کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، یہ نہیں کہ پیسہ کمانے کا مقصد ہو. پیسہ کمانے کے لیے اچھی نیت اور وہ تو ایک کتاب اگر چھاپیں گے اس میں اگر تحریف تصریف بہت زیادہ نمائیں گے تو بدنام بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہو جائیں گے. پھر ہمیشہ کے لیے لوگ وہ متروک جیسے حدیث میں اصطلاح ہے نا، وہ متروک ہی ہو جائیں گے. پھر اس کو ان کی تحقیقات کی طرف تو پھر تب تو تصحیح وغیرہ کے کتنے سارے الزامات
تو یہ جو مرحلہ ہے شیخ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ کہ اہمیت اس کی یہ ہے. اس سلسلے میں کس قسم کی صلاحیتیں درکار ہیں جن صلاحیتوں سے لیس ہو کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو خاص طور سے جو اسلامی مخطوطات کو لے کر کے آج کے زمانے میں جو کام ہو رہا ہے، جیسے ایک کام تو وہ ماشاءاللہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پر مولوی صاحب ماشاءاللہ معلمی رحمۃ اللہ ان کے تمام طور پر الحمدللہ آپ لوگوں نے وہ کر کے کیا. تو جس سے یہ آج کے زمانے کے آدمی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ سے انہوں نے لکھا ہوا تھا، تو کیا ان کو بھی مانا جائے گا کہ آپ جو چیز جو میں نے بتایا کہ ابھی اگر کسی کی وفات ہوئی ہے یا موجود بھی ہے، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصوبے تو جو ہے ان کی اپنی اہمیت باقی ہے، چاہے وہ کئی بار چھپ چکی ہو، شائع ہو چکی ہو سکتا ہے کہ اس کے نسخے کو لے کر کے پھر بہت سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے اسالیب اور لکھنے کا طریقہ، اس کی تصحیح کرنے کا طریقہ، نظم کرنے کا طریقہ، اضافہ کرنے کا طریقہ، وہ سب معلوم کر کے بہت سی معلومات حاصل کرے. تو مخطوطات کی اپنی جگہ اہمیت اب بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی. جیسے آوازوں کی اہمیت اپنی جگہ باقی ہوتی ہے، تحریروں کی بھی اسی طرح سے اپنی جگہ اہمیت ہے، اور ہم اب بھی رغبت رکھتے ہیں. ابھی بھی سارے جتنے آرکائیوز ہیں، جتنے بڑی بڑی لائبریریاں، سب ان چیزوں کو اسی لیے محفوظ رکھتے ہیں اور اتنا کروڑوں خرچ کرتے ہیں ان کو حفاظت پہ. جی بالکل. بلکہ یہاں تک میں بتاؤں، یورپ میں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ وہاں مخطوطات اگر ایسے چھوڑ دیے جائیں، ایک مخصوص گرمی یا ہیٹ کے اس میں نہ رکھے جائیں، تو سب چپک چپک کر سب تباہ برباد ہو جائیں. ابو طاہر السلفی ایک بہت بڑے عالم تھے، 576 میں وفات. تو انہوں نے آخر زندگی میں اسکندریہ کا رخ کیا. اسکندریہ بالکل سمندر کے کنارے ہے. تو اتنے مرطوب ہوا تھی وہاں، ان کے پاس ہزاروں مخطوطات اور کتابیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی ان کے پاس، وہاں رہ کر کے سب تباہ و برباد ہو گئے، سب چمٹ کے سڑ کے، پھر جو ٹھیک کرنے کی کوشش کی سب تباہ ہو گئے. تو یورپ میں جو لائبریریاں ہیں، ان میں پروفیسر مفتاح الدین نارزی صاحب سے میں نے سنا ایک بار جہاں سیکھی میں تھے، وہاں بہت سے لوگ مقرر ہوتے ہیں مخطوطات کے شعبے میں، مخطوطات کو صرف ہوا دکھانے کے لیے الٹ کر کے کھول کر کے کچھ دیر تک رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو دکھائی جائے ہوا اور ان کتابوں کی مطلب حفاظت ہو. کیا حفاظت کے ناحیے سے تو لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور ہم نے جو ہے اس ناحیے میں بہت زیادہ کوتاہی کی. اکثر مخطوطات یا تو یہ کہ ضائع ہو گئے، یا کچھ لوگوں نے حفاظت اتنی زیادہ کی کہ یہ سب دیمک کی نظر ہے اپنے پاس ایسا کہ نہ کسی کو استفادہ کرنے دیا، نہ نقل کرنے دیا، نہ خود استفادہ کیا، اور رکھے رہ گئے اپنے باپ دادا کی جاکٹ سے. اچھا شیخ، آج کے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ہم یہی دینا چاہیں کہ بھائی، یا تو آپ خود حفاظت کیجیے اس کی، یا جو حفاظت کے جو وسائل اور ذرائع ہیں وہ اختیار کیجیے، تجدید کرائیے، اس میں دوائیں ڈالیے، ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایسے ان کی لائبریریوں کی جگہ بنائیے. اور خود نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی جو حفاظت کرنے والی جو جگہ ہیں، سینٹرل لائبریریاں ہیں، یونیورسٹیوں کی لائبریریاں ہیں، ایسے مراکز تحقیق ہیں، ان کو ہدیتاً دے دیں یا بیچ دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر ادھر ادھر ضائع ہو جائیں، مرنے کے بعد پتہ نہ چلے. ابھی یہ 50 سال 100 سال پہلے ہم نے دیکھی جو کتابیں بڑے بڑے عالم اور فضلاء کے یہاں تھیں موجود، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے سے کہاں چلی گئی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نسخے معلوم ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد نظر آ رہی ہے کہ وہ فلاں لائبریری کے فہرست میں ظاہر ہو رہی ہے جو یورپ میں پہنچ گئی ہے، امریکہ میں پہنچ گئی. اس لیے انہوں نے اس کی قدر کی. علامہ محمود شاکر صاحب نے ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے، طبقات فضول الشعراء ابن سلام الجمحی کی 221 میں وہ تھا. تو انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، کہا کہ جب میں ایڈٹ کر رہا تھا تو ایک نسخہ مجھے مدینے میں نظر آیا، اس کو میں نے سامنے رکھ کے بہت سی چیز تصحیحات کی تھی، اور خود اس نسخے میں بہت کچھ تصحیحات میں نے ڈال دی تھی. اب بعد میں گیا تو دیکھا وہاں وہ نسخہ ہی نہیں، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چلا. بہت سالوں کے بعد کسی نے چیسٹر بٹی لائبریری آئرلینڈ میں وہاں سے ایک نسخہ اس کا کہا، دیکھیے یہ شاید آپ کے کام کی. دیکھا تو وہ وہی نسخہ ہے جو مدینے میں کر کے چلا. یا سبحان اللہ. تو یہ ہے ہماری حفاظت. اس سلسلے میں داد دینی چاہیے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں ترکی کے لوگ. ترکی نے آج تک تقریباً کئی 100 سال پہلے تک کے سارے مخلوقات کو عام و نادر اب بھی انہوں نے حفاظت کر کے سینسر کے رکھے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں حاصل کیا کہ معلومات بیچ باچ دیا اور ادھر ادھر سب کہیں ادھر یورپ. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، کتابیں اپنے آبا کی تو دل ہوتا ہے سپارہ. تو یہ واقعی ہے کہ چیزیں سب مشرق کی تھیں، کیسے وہاں چلی گئی. ہم لوگوں نے ناقدری کی، یا مجبوری کا شکار ہو گئے، یا مختلف حوادث کی وجہ سے وہ وہاں چلے گئے. ہم ان کو مطلب انہوں نے چوری کر لی. چوری کیا کر لی؟ پیسے دیتے تھے لیکن چلے جاتے تھے خرید کر، انہیں پونے خرید کے لے کے چلے. آپ تھے پیسے کے گئے، آپ نے بیچ دیا. شاید تو جو اسلامی مخطوطات خاص طور سے جن کتابوں کی تحقیق سامنے آئی، ان میں اگر ہم یہ کہیں کہ شیخ آپ ایسی 10 کتابوں کا نام بتائیے جو تحقیق کا مخطوطات کی تحقیق کا اعلیٰ نمونہ ہے،
کن کتابوں کی طرف آپ؟ اب یہ تو مختلف فنون کی مختلف الگ الگ چیزیں ہیں. نمائندہ جو آپ نمائندہ میں اس سلسلے میں تو پہلے مستشرقین کا ذکر کروں گا آپ یہ تاکہ یہ لوگ اور دوسرے سننے والے بھی یہ نہ سمجھیں مستشرقین نے کچھ کیا ہی نہیں کیا. دیکھیے مستشرقین میں 2 آدمی ایسے تھے اور ان کا نمونہ موجود ابھی بھی دیکھیے. ایک تھا بیفان اس نے نقائد جرید اور فرزدق کے نام سے ابو عبیدہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے کہ ان کی ہے یا کسی بات کی نہیں. جریر اور فرزدق کے جو نقائد تھے یعنی اس نے ایک نظم کہی تو اس کے جواب میں اس نے نظم کہی تو اس نے اس کی حاجی. یہ بنیادی ماخذ ہے 3 صدی ہجری مدون ہوا ہے. اس کو اس نے 3 جلدوں میں اس انداز میں ایڈٹ کیا ہے جو حواشی لکھے ہیں اس کی جو فہرستیں بنائے ہیں مطلب اس کے ٹکر کی کوئی کتاب ابھی تک میں نہیں بتایا. دوسری ایک مثال خود ایک مستشرق ہے چارلز لائل ایک مستشرق. اس نے ایک کتاب المفضلیات مفضل الضبی 178 ہجری میں جو ہے تو اس کی وہ منتخب قصائد ہیں. اس کی شرح قاسم بن محمد الانباری نے محمد بن قاسم کے والد محمد بن قاسم کی 328 میں ان کی 277. اس کتاب کو بھی جس انداز میں اس نے ایڈٹ کیا ہے مطلب آیت من آیات التحقیق اور اس کی جو فہرست ہے. تیسرا ایک مستشرق تھا اس کا بھی نام لے لیتا ہوں روڈولف جائر یا غیر کہا جاتا ہے GEYER. تو اس نے عاشا بلکہ عاشا کے لقب کے جتنے دوسرے شعراء ہیں ان سارے اشعار کو جمع کر کے قصائد کو مدون کر کے مسکوتات کی بنیاد پر الصبح المنیر فی شعر ابی بصیر کے تیار کیا. مطلب آج تک 30 سال اس میں لگایا تھا. ایک مطلب کیا بات ہے ایک زخیم دل اصول ہے. کیا بات. اچھا اب آئیے ادھر اس میں ایک کتاب ہے سمت العالی شرح امالی القالی. اللہ علی ابو عبید البکری کی کتاب ہے جو امالی القالی کی شرح ہے. وہ عبدالعزیز میمن مرحوم کو مل گئی. اس کو جس انداز میں ایڈٹ کر دیا ہے اس کے بارے میں خود علامہ محمود شاکر صاحب کا تبصرہ سنیے کہ سمت العالی الذی لا یدانیہ کتاب بالتحقیق. اس کے قریب بھی نہیں کوئی. کیا بات ہے. اس میں سارے انصاف سارے اشعار سارے چیزوں کی جس انداز میں انہوں نے تحقیق کی مطلب واقعی 2 جلدوں میں ہے لیکن. اچھا اسی طرح سے حدیث کی کتابوں کی تحقیق ہوئی ہے. خلوانی نے نام لینے کی ضرورت نہیں. اس طرح شعبہ الارناؤط صاحب نے علامہ احمد محمد شاکر صاحب نے. اسی طرح انصاب اور مختلف اور مختلف کی کتابوں میں علامہ عبدالرحمن یہ ہے معلمین. یہ 25 سال سے زیادہ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد والے اور وہاں انہوں نے ایک عرصہ گزارا. بہت طرح کی کتابیں چھپی. تو اس میں آخر میں یہ 2 کتابیں وہ جب واپس آ گئے 1951 میں مکے میں تو یہاں سے وہ تحقیق کر کے بھیج گئے. الاکمال یہ مختلف اور مختلف یا نام کیسے ضبط کیا جائے اس پر 487 میں وفات ہے ابن معقولہ کی ان کی ہے. اور اس کو جس انداز میں ایڈٹ کیا آج تک کوئی شخص اس طرح کوئی کام کسی دوسری کتاب کی خدمت نہیں کرتا. دوسری کتاب الانصاف سمانی کے وقت 562 میں ہوئی. تو وہ کتاب بھی بس آیتوں میں آیت تک کس انداز میں انہوں نے اس کو ضبط کیا ہے مولوی صاحب یہ ہیں یا اس طرح کے. اور بس علامہ عبدالسلام ہارون ہیں جنہوں نے جاہز کی کتابوں کی تحقیق کی ہے. الحیوان جاہز کی ہے البیان والتبیین میں. سید احمد صقر ہیں انہوں نے ابن قتیبہ کی تعویل مشکل القرآن ہے تعویل مشکل الحدیث ہے غریب القرآن ہے یا اس طرح سے اعجاز القرآن باقلانی. یہ سب مشہور محققین انہوں نے جو کام کیا ہے مطلب وہ سب کے استفادہ کرنے کے لیے. اور خود ہندوستان کے اندر اور 2-4 سے امتیاز علی عرشی تھے علامہ امتیاز علی رامپور کی رضا لائبریری میں وہ جب سے وہ اپائنٹ ہوئے ہیں 1931 یا 32 میں اور اپنی وفات ہوئی ہے 1981 میں اس وقت تک مستقل ہوئے ہیں. کتنی جگہ سے آفر آیا کہ یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے. یہ تھا عشق. اچھا انہوں نے غالبیات کے میدان میں. اسی طرح سے تاریخ جو قدیم اور وسطیٰ کی تاریخ اس پر جو نادر کتابیں ہیں وہ تفسیر سفیان ثوری کی تفسیر سفیان ثوری 161 میں اس کا منفرد قلمی نسخہ رامپور کی لائبریری وہ اس کو اس انداز میں ایڈٹ کیا کہ آج تک کسی نے کوئی تفسیر اس انداز میں ایڈٹ کیا. محمود محمد شاکر مصر کے ہیں انہوں نے جو تفسیر طبری جس انداز میں ایڈٹ کر دیا. احمد شاکر صاحب کے بھائی انہی کے بھائی چھوٹے بھائی ہیں وہ ادب کے میدان میں تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے جس انداز میں اس کو ایڈٹ کیا جس طرح کے حواشی لکھے ہیں احمد شاکر تھے. احمد شاکر نے رسالہ امام شافعی کے شاگرد تھے ربیع اس کے نسخے کی بنیاد پر 264 کا نسخہ تھا اس کے نسخے کی بنیاد پر ایڈٹ کیا. تو یہ سب یہ نمونے ہیں جو اہم تفسیر ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے انہوں نے کیسے کام کیا. یہ نہیں کہ ان کتابوں کو لے کر پھر سے ایک نیا ایڈیشن چھاپ کے کہا کہ دیکھو فلاں ایڈیشن میں یہ غلطیاں یہ جہالت کی باتیں ہیں جو
آج کل کے لوگ. تو یہ جو عالم ہیں جنہوں نے کام کیا ماشاءاللہ، مطلب جو روشنی بکھیری ہے اس روشنی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. شیخ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے جو لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ بزرگ جنہوں نے ماشاءاللہ کام کر کے دکھلایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت بھی ہے. تو شیخ خاص طور سے جو نئی نسل ہے ہماری، چند لوگوں میں تو ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے. حالانکہ یونیورسٹیز میں چونکہ اب ڈگری پانے کے لیے وہ ایک ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک جذبہ اندرون سے نکلنا چاہیے وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ڈگری پانے کے چکر میں ہم جیسے تیسے وہ کام کرتے ہیں. لیکن واقعتاً ہمارے وہ احباب جو واقعتاً کام کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں، محقق کی حیثیت سے اپنی حیثیت تسلیم کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اعلام اور محققین ہیں، چاہے وہ عربی کے میدان سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں، فارسی کے بھی کئی ہے، فارسی اردو کے قاضی عبدالودود اتنے بڑے محقق، محمود شیرانی اردو اور فارسی کے میدان کے محقق ہیں. اس طرح سے مالک رام تھے، رشید حسن خان ہے، لیکن کافی لوگ ہیں برصغیر میں بھی. تنویر احمد علوی تھے، اتنے لوگ تھے جنہوں نے دواوین ایڈٹ کیے، کسی نے کچھ متن تیار کیا. تو ان بڑے بڑے محققین، ان کے کاموں کا پہلا گہرا مطالعہ کریں، دیکھیں، سیکھیں تجربہ انہوں نے کیسا کام کیا. یہ صرف نظری طور پر کتابیں پڑھ لینے سے کہ تحقیق کا کام ایسے کامہ فلاں جگہ لگایا جائے، ڈیش فلاں جگہ لگایا جائے، اور اس کتاب کا حوالہ اس انداز میں دیا جائے کہ مصنف کا نام پہلے ہونا چاہیے اور کتاب کا نام، یہ سب شکلی چیزیں ہیں نا. یہ تحقیق کے چھلکے ہیں، مغز اور گودا نہیں ہے. اس مغز اور گودے تک پہنچنے کی اصل تحقیق کیا چیز ہے کہ جس میں متن اور اس کے سلسلے میں جتنی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کا جذبہ ہے، نسخوں کو امانت داری کے ساتھ پڑھنے، اور اس سلسلے میں جو متفرق فوائد ادھر ادھر کی کتابوں میں وہ سب قارئین کے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کبھی ایک ایک کتاب 100 صفحے کی ہے، لیکن ایڈٹ کرنے میں اس کو کبھی کبھی سال، 1.5 سال، 2 سال بھی لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو امانت داری ہے اس کو امانت کے طور پر سمجھیں، یہ نہیں کہ جلد از جلد گزارنا. یعنی جس نے بھی کسی موضوع میں مثلا رجسٹریشن کرا رکھا کسی مخطوط کا، اولا تو اپنے مخطوط کو جمع کرے، اس کے نسخے جمع کرے، تو اس مصنف کی دوسری کتابیں پڑھے اور دیکھے، اس زمانے کی جو زبان ہے اس کے معاصر جو تحریر ہیں وہ پڑھے، اور پھر بڑے بڑے محققین کو ہر وقت سامنے رکھے. انہوں نے مثلا اگر دیوان کو ایڈٹ کرا تو ان دواوین کو کیسے لوگوں نے ایڈٹ کیا، ان کے مختلف طریقوں کو سمجھا، اس میں جو طریقہ مناسب سمجھا. اب آپ کو میں ایک مثال دوں، مالک رام ہے. تو مالک رام کے ذمہ کیا گیا ابوالکلام آزاد کی تحریروں کو مدون کرے، تو وہ ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن کو، غبار خاطر، تذکرات اور اسی طرح سے خطبات، اس سارے پر کام کیا. اب اندازہ لگائیے کہ غبار خاطر میں یا تذکرہ میں کتنے اشعار ہیں جو عربی میں ہیں، فارسی میں، وہ کہاں سے ڈھونڈ کر کے، نہ اس وقت تک یہ سب پروگرام بنے تھے، نہ فہرستیں بنی تھیں، نہ شائع ہوئی تھی. تو اب ایک دوسرے سے چھپے محققین کو ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا چاہیے. اور دیکھیے کتنے لوگ تھے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے مراجعہ کرتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے، اس میں بڑی معلومات. امتیاز علی عرشی صاحب وہاں رامپور میں تھے، کوئی بھی کسی چیز سے متعلق کچھ معلومات دریافت فوراً جواب دیتے تھے. تو محققین کا بھی حال یہ ہے کہ اب وہ نہ وقت دیتے ہیں، نہ اچھا یہ کون ہے آگے یعنی گویا اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری جگہ چھین لے گا. سیم اسی طرح کی جگہ کچھ مشفق خواجہ کی بھی تھی. ہاں دیکھیے، مشفق خواجہ وہ کراچی میں، دنیا سے کوئی آ جائے اردو مخطوطات اور کتابوں کے، وہ سارا وقت اور سب کچھ ان کے لیے فن کر دیتے. تو یہ جذبہ محققین کے اندر نہیں، جو تربیت دیتے ہیں ان کے اندر بھی ہے. یعنی کہ خود تو بیٹھے ہوئے کرسی پر، عام طور پر اپنے شاگردوں کو کہیں گے یہ پروجیکٹ مجھے حکومت کی طرف سے مل گیا ہے، تم ذرا سا اس پر کام آن کر دو، نام سے تو میرے ہی چلے گا. یہ طریقہ کیا ہے، کیسے کام؟ یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہر جگہ اس طرح ایسے لوگوں پر لعنت ہے. اس پر ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پڑھیے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. تو یہ آیت پیش نظر نہیں رکھتی لوگوں کے، جو خود کام نہیں کرتے، خود کام نہیں کرتے، کام کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، دوسروں کا کام، اور خوش یہ ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اپنے نام سے چھاپتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وعید ان کو ضرور یاد رکھنی چاہیے. علمی امانت کے خلاف ہے، یہ جنریشن کو برباد کرنے کے جیسا ہے. یہ دراصل جو نئی جنریشن نہیں آ رہی ہے اس کے حوصلے کو مارنے جیسا ہے. میں نے پروفیسر مختار الدین آرزو مرحوم سے سنا تھا، ایک مرتبہ آئے تھے جو یہاں سے، انہوں نے کہا کہ یورپ میں ہم چاہے ان کو جتنا برا بلاتے ہیں، لیکن اگر وہ سپروائزر ہوتا ہے تو کیسا سپروائزر؟ وہ کبھی آئے گا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا رات میں 10 بجے 11 بجے پہنچ، اس شاگرد کے پاس آئے گا، کہے گا یہ کچھ بارش ہو رہی ہے، چھاتا لے کر کے آئے گا، یہ کچھ چیزیں تمہارے کام کی ملی ہے، یہ لو استعمال.
اللہ اکبر، اور یہ دیکھ کے چل رہے ہیں کیسے لوگ ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو اس لیے شیخ وہ جو کام ان لوگوں نے کیا تو ان کا جو روب ہے، جو ان کی ہیبت ہے وہ قائم ہے. اس علم کا جو ایسنس ہے، جو اس کی خوشبو ہے وہ باقی ہے. ورنہ صورتحال یونیورسٹیز وغیرہ کی جو ہیں وہ جہاں بھی ہو وہ معلوم صورتحال ہے. پتہ چلا کہ باحث نے بحث تیار کی، سپروائزر نے ایک مرتبہ دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ مطلب ڈگری بھی اوارڈ ہو جاتی ہے، چھپ کر کے بھی آ جاتی ہے، اور پھر جو چھپ کر کے جس شکل میں آتی ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. تو بلکہ مجھے بعض وہ لوگ جو یونیورسٹیز وغیرہ سے منسلک نہیں ہیں ان کی بعض تحریریں دیکھنے کو ملی جو تحقیق کے میدان میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جیسے شیخ کا بھی احساس یہی ہے کہ جتنی تحقیق کے نام پہ، علمی تحقیق کے نام پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں کام جو ہو رہا ہے وہ دراصل لگ بھگ صورتحال بر صغیر کی بھی یہی ہے شیخ. اور یہ افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر توفیق دے، بہتر ذہن دے کہ اس سلسلے میں جو ایک علمی کام ہے، ظاہر ہے جنریشن آفٹر جنریشن جو بعد میں نسلیں آئیں گی ان کے لیے بھی ہم کہیں نہ کہیں وہ چھاپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم ان کے لیے راستہ بنا کر کے جا رہے ہیں. اب کیسا راستہ بنا رہے ہیں یہ طے کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے جب وہ ابھی مثال کے طور پر شاید بات آ گئی ہندوستان میں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ بات آئی کہ بھائی یہ مطلب کیا تحقیق کر رہے ہیں آپ، کیا ضرورت ہے اس کی. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ علم دشمن ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو ان ڈیپ جا کر کے یہ دیکھا جائے تو بھائی سچی بات بھی یہی ہے کہ جس قسم کا کام سامنے آیا ہے تو وہ کام کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ پراؤڈ فلی کہہ سکیں کہ نہیں بھائی یہ کام ہو رہا ہے، اس کی ضرورت ہے. اس کا کوئی تو مطلب ایسا زاویہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ اگر اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. پہلے افسوس اصل میں اس پر ہوتا ہے کہ یعنی ساری یونیورسٹی میں بھی بہت سی یونیورسٹی میں گیا، بہت سے شعبے عربی اور شعبہ اسلامیات یا مشرقی زبانوں کا جو شعبہ ہے اور اسلامیات کا شعبہ، اس میں ان یونیورسٹی میں سب سے کمزور شعبہ ہے. اور ان میں بہت سے تو اس اہل نہیں ہے کہ وہ طالب علم میں نے بجائے کہ استاد نہیں، اور ان کے درمیان جو آپس میں تعلقات ہے تو ان کی بات جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور بہتر توفیق دے. ہم مخطوطات کے موضوع پہ شیخ سے تحقیق کیسے کرنی ہے، تحقیق کے موضوع پہ شیخ سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے جانا کہ مخطوطات کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، ہم نے یہ بھی جانا کہ کیا طریقے ہیں کس طرح سے تحقیق کرنی ہے، کون سے اعلام ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اسلامی مخطوطات کی خدمت کی ہے، تحقیق کر کے دکھلایا ہے، اور کیا نئی نسل کے لیے کیا کیا ضروری ہے کہ ان کے اندر کس طرح کی کس قسم کی لیاقتیں ہوں، کیسی صلاحیتیں درکار ہیں جن کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم تحقیق کے میدان میں اپنے آپ کو کسی قابل بنا سکیں. تو ہم شیخ کے پھر سے شکر گزار ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہتر بدلہ دے. ہمارا وقت ہو چکا ہے، ہم 1 گھنٹہ عام طور پہ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ وقت بھی ہو چکا ہے اور باتیں بھی الحمدللہ لگ بھگ وہ آ چکی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اتنی علمی اور کافی ڈیپ نالجبل اور بہت ہی زیادہ گہری باتیں الحمدللہ، اور ظاہر ہے کہ یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نیشن بلڈنگ کی، جنریشن بلڈنگ کی، تو اس سے بہتر بلڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اچھی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم جب گزارش بار بار آپ سے کرتے ہیں تو الحمدللہ جو لوگ خاص طور سے ہمیں سن رہے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کوشش کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، خاندان کے لوگوں تک پہنچائیے، احباب تک پہنچائیے، مدارس، جامعات، یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھنے والے لوگوں تک پہنچائیے، اساتذہ تک پہنچائیے. کوشش کیجیے آپ شیئر کر دیجیے یا ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے وال پہ بھی لے جا کر کے اس کو پھر سے شائع کیجیے. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ جو علم ہے اس کا راستہ اور بھی نکلے گا، انشاءاللہ یہ زیادہ عام ہوگا اور اس کا فائدہ انشاءاللہ دور تک پہنچے گا. اور پھر میں بس ایک بات میں کر دوں، میں بہت سی یونیورسٹیوں میں گیا، وہاں کی لائبریریاں ماشاءاللہ بڑے اچھے مخطوطات، ان شہروں میں بڑے زبردست، لیکن وہاں بہت کم شاید و نادر کسی طالب علم کو دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی کی اس شعبہ مخطوطات میں جا کے کوئی کچھ مخطوطہ پڑھ رہا ہو دیکھا. تو جو جس یونیورسٹی میں ہے اس کو مخطوطے سے کی اہمیت معلوم ہے، اپنے تراث سے ذخیرے کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم یہ تو دیکھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا نہیں ہیں، معلومات تو کچھ حاصل کرے، نہ اس میدان میں تحقیق کرنے والا ہو، لیکن ہمارے آبا و اجداد کیا چھوڑ کے گئے یہ تو پتہ کرے، جن کے ٹکڑوں پر ہم جی رہے ہیں ابھی اس وقت اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وجہ سے جس میں سے پڑھنا. وہ اقبال کی طرف پھر ہم بھی کہیں کہ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دی ہوتا ہے ایسی پارا. اللہ نہ کرے کہ یہ مرحلہ دیر تک باقی رہے. تو ہم پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہم سب کے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، شیئر کریں.
ڈاؤن لوڈ کر کے اگر آپ ان کو اپنے وال پہ شائع کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. یوٹیوب وغیرہ پہ آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دیکھنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے چینل سے دور تک باتیں پہنچ سکتی ہے تو پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. جتنا زیادہ یہ چیزیں عام ہوں گی اتنا زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ تعمیری کام کر سکیں. ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کے شکر گزار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے شکریہ کے بعد کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلہ دے اور شیخ کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رکھے. ہم انشاءاللہ شیخ کو پھر زحمت دیں گے, شیخ سے پھر استفادہ کریں گے. اسی طرح ہم بھائی خالد مختار صاحب کے اور عبید اللہ طاہر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. کافی ماشاءاللہ آپ نے جذبے کا ثبوت دیا, ماشاءاللہ دیر تک بیٹھے اور استفادہ کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس استفادے کو واقعی علمی استفادہ بنائے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی رہے. وجزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.